پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو سب سے پہلے ہم میدان میں اترے اس مرحلے پر قوم ایک، ہم ایک صف ہیں۔ اور جو جمعیت علماء اسلام نے پہلا قدم اٹھایا تو جس مختلف اطراف سے اور کونوں سے کچھ غلط توقعات تھی ان کے دروازے بند ہوئے۔ آج اگر پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کر رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایران اور امریکہ کا نہیں۔ اگر پاکستان کے پاس ثالثی کے کردار کا کوئی موقع آیا ہے تو وہ دنیا کو عالمی جنگ سے بچانے کی کوشش ہے۔ ہم ایسے وقت میں پاکستان کی اس اعزاز کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی پالیسیاں ٹھیک کرنی چاہیے۔ ہمارے جو سوالات ہیں شاید کچھ دن ہم اپنے داخلی مسائل کی طرف توجہ نہ دے سکیں، لیکن بہرحال وہ ہمارے مسائل ہیں۔ بالکل ہمارے سامنے یہ سوال ہے، پالیسی ساز لوگوں سے جو ملک کی خارجہ پالیسی بناتے ہیں، جو ملک کی داخلہ پالیسی بناتے ہیں، ان لوگوں سے سوال ہے کہ اس وقت آپ کا پورا مشرقی سرحد بند ہے، اس وقت آپ کا پورا مغربی سرحد بند ہے، اور ہماری دو ہی سرحد ہے، ایک مشرقی سرحد ہے اور ایک مغربی سرحد ہے۔ دونوں سرحدیں ہم نے اپنے اوپر بند کر دی ہیں۔ دونوں اطراف میں ہم نے تجارتی راستے بند کر دیے ہیں، کاروبار کے راستے دنیا کے ساتھ ہم نے بند کر دیے ہیں، اور چائنا ایک کوریڈور ہے جو پاکستان سے مایوس ہے اور وہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے گریز کر رہا ہے، اور ایران اس وقت نہ اچھے نہ برے گا۔ تو بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بتایا جائے کہ اس پاکستان کا اقتصادی مستقبل کیا ہے، بتایا جائے اس ملک کو آپ کدھر لے جانا چاہیں گے۔ گرانی اور مہنگائی ایک تو ہوتا ہے نا، حالات کی وجہ سے کچھ تدریجی طور پر قیمتیں بڑھتی ہیں، لوگ اس کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، کچھ دن اس کا احساس رہتا ہے، پھر معمول زندگی بن جاتا ہے۔ لیکن آپلائن ہومز کے بند ہونے کے ساتھ ہی پاکستان میں تیل کی قیمتوں نے ایسا جمپ لگایا ہے کہ ہر انسان حیران اور مطلب ہے۔ جب ہم نے پورے ملک میں مظاہروں کا اعلان کر دیا تو ایک طرف مظاہروں کا اعلان، دوسری طرف سے یہ دوسرے حالات، حکمران میرے پاس آئے کہ ان حالات میں آپ کو یہ مظاہرے نہیں کرنے چاہیے۔ میں نے کہا بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور ہم نے ملک کے لیے مظاہروں کی کال واپس کی۔ لیکن پورے ملک میں مظاہروں کے کال دینا یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مؤخر ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا۔
سوچ سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیا کرتے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جہاں دنیا میں دو بڑے نظام مد مقابل تھے، مغرب و مشرق، مغرب کی سرمایہ داریت جو جمہوریت کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی، اور مشرق کی آمریت جو کیمرزم کے اوٹ میں چھپی ہوئی تھی، آج جمہوریت بھی دنیا میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور کمیونزم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ اب کردار یا سرمایہ داریت کا ہے اور یا آمریت کا، اور اس کے ساتھ اگر عسکریت ہی جمع کرو، سرمایہ داریت جمع آمریت جمع عسکریت، پورا انسانی معاشرہ آج اس کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں سوچنا کہ اگر تمہارا ایک نظام بھی ناکام، اگر تمہارا دوسرا نظام بھی ناکام، متبادل کیا ہے تمہارے پاس؟ میں متبادل دیتا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور اسلام کے دین فطرت کی طرف اور اسلام کے نظام عدل کی طرف اور اسلام کے نظام معیشت کی طرف اور اسلام کی شورائیت کی طرف۔ یہ جمہوریت کی بھی جگہ لے گی، یہ تمہاری سرمایہ داریت کی بھی جگہ لے گی، یہ تمہاری آمریت کی بھی جگہ لے گی۔ ایک بہتر نظام حکومت ہمیں دینا ہے، اور یہ سب جمعیت علماء اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ سب جماعت اسلامی پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ سب ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں، یہ یا پوری قوم کا مسئلہ ہے یا پوری امت کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی مذاکرات، ایران امریکہ مذاکرات جاری ہے۔ کل سے شاید پھر امریکی اور ایرانی قیادت پاکستان آ جائے۔